تو وہ اب انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, جس کی عظمت دل میں آ جائے, اس کا ہر الٹا کام بھی اچھا لگتا ہے, اور جس قوم کی عظمت دل میں نہ ہو اس کا ہر سیدھا کام بھی الٹا لگتا ہے. مالدار لوگ, غریب لوگ مالداروں کو فالو کرتے ہیں, الٹے الٹے فیشن میں بھی ان کو فالو کر رہے ہوں گے, کیونکہ جب ایک مقام مالدار کر رہے ہیں نا تو مالداروں کی عظمت دل میں ہوتی ہے. اب وہ جو الٹا کام بھی کریں گے وہ فیشن بن جائے گا. مائیکل جیکسن کے کام سیدھے تھے الٹے تھے؟ سر کے بالوں کا اسٹائل سیدھا تھا الٹا تھا؟ الٹا اسٹائل تھا. جو اس نے وہ کروائی اپنی پلاسٹک سرجری کروائی, وہ صحیح کام کیا الٹا کام؟ بچپن کی تصویریں دیکھو, زیادہ اچھا لگ رہا ہے یار, زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا, سب اتنی اٹریکشن اس میں آ رہی ہے, بالکل جیسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد آپریشن کرا کرا کے پتہ نہیں کیا بن گیا, رنگ گورا کروا لیا, یہ کروا لیا. اب ہمارے نوجوان بھی, جب مائیکل جیکسن کا دور تھا, سارے کیا بن رہے تھے؟ وہی بننے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ انسان ہے. اب کیا ہوگا کہ اس کلچر میں کوئی چیز بری آ گئی ہے, اس کو بھی کیا کیا جا رہا ہے, ایک اچھا عنوان تراشا جا رہا ہے. اب ایک کلاس میں سو رہا ہے, یہ استاذ کی بے ادبی ہے, وہ ٹیچر ہے, وہ روحانی باپ ہے آپ کا, جب وہ پڑھا رہا ہے تو آپ جاگو. سو رہے ہو تو اس پہ یہ تو لیبل نہ لگاؤ نا کہ ہماری آزادی ہے, تو سونے کے لیے کیوں آئے کلاس میں؟ ہم تو نہیں سونے دیتے اپنے کلاس میں کسی کو. کوئی سو رہا ہو تو میں تو اٹھوا دیتا ہوں, بھائی اس کو جگا یار, آرام سے کہتا ہوں, تمیز سے, کہ کیا ہو گیا, خیریت سے آپ تکیہ لے آؤں, اس طرح سے کوئی پراپر انتظام کر دیں آپ کے لیے, وہ جاگ جاتا ہے تھوڑی. لیکن یہ تو نہیں کہ استاذ پڑھا رہا ہوں خراٹے لے کے ادھر, یہ بے ادبی ہے. ٹیچر کی بے ادبی ہے یہ. تو پہلے زمانے میں تو بہت احترام ہوا کرتا تھا, اب تو وہ احترام ختم ہو رہا ہے, تو اب مزید ختم کیا جا رہا ہے کہ میری رسپیکٹ. جب احترام ختم ہوتا ہے نا, ماں باپ کا, ٹیچر کا, بھائیوں کا, تو پھر ہر بڑے کا آہستہ آہستہ خدا کا بھی احترام ختم ہو جاتا ہے. خدا کے باغی بھی اکثر وہی لوگ بنتے ہیں جو ماں باپ کے باغی ہوتے ہیں. اور اسلام میں تو بڑے بھائی کا بڑا احترام ہے. حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ باپ کے بعد بڑا بھائی ہی باپ کے قائم مقام ہے. آج کون بڑے بھائیوں کو پوچھ رہا ہے بھائی؟ تو تمیز مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, بولو, شارٹ ہو رہی ہے. تو تمیز سیکھیں, یہ تمیزدار لوگوں میں رہ کے آتی ہے انسان کو. میں نہیں دعویٰ کرتا کہ میں بہت تمیزدار ہوں, لیکن اللہ نے مجھے جو صحبت دی, بہت سے تمیز والے لوگوں میں بیٹھنے کی اللہ نے توفیق دی. کیونکہ جب اسکول سے ہم گئے نا تو ہم نے کہا بھائی یار تمیز تو اس کو بولتے ہیں یار. میں نے اپنے استاد سے ایک دفعہ مسئلہ پوچھا, تو ان کے بھی استاذ بیٹھے ہوئے تھے, تو ہمارے استاذ مجھ پہ غصہ ہوئے کہ جب سینئر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر یہ بے ادبی کی بات ہے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. آپ کن سے پوچھیں؟ ان سے پوچھیں. آج تو کیا ہوگا, آپ بڑے سے پوچھ رہے ہیں, چھوٹا آئے گا, مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ مجھ سے پوچھنا بھائی, تو میں ہوں نا, جب تو مجھے میں بتاؤں گا تجھے, یہ تو ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا. آپ جب کہو کہ یار یہ تو آپ غلط کر رہے ہو, کہتے ہیں آپ غلط کیا کر رہے ہیں؟ میں دلیل کو مانتا ہوں بھائی, بڑا چھوٹا ہمارے یہاں بڑے چھوٹے کوئی بھی نہیں ہوتے. تو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے. بدگمانیاں, بد زبانیاں, بدتمیزیاں, نہ گھروں میں احترام باقی رہا ہے. بڑے بھائی کا, بڑی بہن کا, بڑی بہنوں کو ماں جیسا سمجھا جاتا تھا, بڑے بھائی کو باپ جیسا سمجھا جاتا تھا. کوئی گاؤں دیہاتوں میں رہ گئی ہیں یہ چیزیں. تو اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیوں میں یہ تمیز سکھانے کی بہت شدید ضرورت ہے. بھائیوں کے نام بھائی جان کہا کرتے تھے پہلے, اب وسیم کیا کر رہا ہے بھائی, تو یہ چل رہا ہے بھائی جان کا لقب ہی گیا, رشتوں کا وہی چلا گیا, تو وہی ہو جائے گا بالکل آزاد ہر آدمی. اچھا, اس کو تعبیر کرتے ہیں آزادی سے. اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں نا, ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے نام پہ جو تنظیمیں, جو حقوق چل رہے ہیں, اس میں اولاد کے حقوق ملیں گے آپ کو, ماں باپ کے حقوق نہیں ملیں گے. یعنی ماں باپ اگر ذرا سی تیز آواز سے بچے سے بات کرتے ہیں تو انسانی حقوق کی تنظیمیں حرکت میں آتی ہیں کہ بچے کے ساتھ آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ کیوں ہے. بچہ آگے سے رپلائی کرتا ہے تو ماں باپ کے خلاف بدتمیزی پر کوئی سزا نہیں ہے, بلکہ ماں باپ کو سزا ملے گی کہ آپ نے اس سے اونچی آواز سے بات کی کیوں. اس کے جواب میں اس نے یہ کہا ہے. نہ بوڑھوں کے حقوق کی بات ہے, ریاست حقوق اٹھا رہی ہے,